अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए ज़मीर की किस्त नंबर 36 पढ़ते हैं। ये ज़मीर की आखिरी किस्त है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़मीर की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अरे, इतने दिनों के बाद तुम आए, तुमने मुझे इत्तला भी ना दी। अहमद ने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। वाकई एक खुशगवार सरप्राइज़ है, अहमद ने कहा। क्या करता, जब से सुना कि आमिना भाभी मिल गई हैं। मैं बहुत खुश था तुम्हारे लिए अहमद, तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था। आफताब अहमद के सामने एक छोटी सी लड़की को गोद में लिए बैठा था। वो गुड़िया के साथ खेल रही थी। वैसे तुम बहुत कमीने हो अहमद। अहमद हंसा। ओह चलो यार, अज़दवाजी ज़िंदगी को संभालना इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आफताब मुस्कुराया। तुम शादीशुदा हो फिर भी गैर शादीशुदा जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो। तुम्हें मेरे दर्द का क्या इल्म होगा। ये किस्मत है, मैं क्या कर सकता हूँ, अहमद ने कहा। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मेरी ही ऐसी किस्मत क्यों नहीं है, आफताब ने कहा। अरे ऐसा मत कहो, ये तकलीफ़ दे है। क्यों नहीं, तुम कह रहे थे कर ले बेशादी कर ले। अब देखो, सारा दिन मुझे एक ही औरत को सुनना पड़ता है। वो चौकीदारनी है, तुम यकीन नहीं करोगे। अहमद ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी को रोका। तुम्हें पता है, पहले तो सब लड़कियां मेरे आगे पीछे होती थीं। अब जब से कोई लड़की मुझसे बात करती नज़र आती है उसे, वो तो इस तरह देखती है कि उसे खा लेगी। एक भी लड़की अब भूले से मेरे करीब नहीं भटकती। अहमद हंसा। अब तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है यार। अरे तुम कुछ नहीं जानते यार, बस रोमानवी बातें करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं और क्या, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम तो सुधरने वाले नहीं हो, अहमद ने कहा। तुम जानते हो मैं वन वुमन मैन नहीं हूँ। देखो अब भी कितना हसीन और ख़ूबसूरत हूँ। ओह वाकई, फिर तुम 3 और शादी कर लो ना। तौबा तौबा, आफताब ने कहा। वो दोनों ही कहका लगा के हंस पड़े। बेटी वैसे तुम्हारी बहुत खूबसूरत है। हाँ मुझ पर जो गई है, उफ़ आफताब अब बस भी करो। अहमद मुस्कुरा रहा था जब उसने ज़मीर को आमना के साथ आते देखा, यतीम खाने में दाखिल होते हुए। क्या हुआ यार, तुम इतने संजीदा कैसे हो गए। आफताब ने अचानक अहमद का मूड ख़राब देखा तो उससे पूछा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। मैं जानता हूँ आफताब, फिर क्या हुआ। आमना और ज़मीर यहाँ है। वाकई, वो दोनों खिड़की के पास खड़े हुए। उम्मीद है कि सब ठीक होगा इंशाअल्लाह, लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग सफ़ेद क्यों हो गया है अहमद। आफताब, क्या हो अगर तुमसे जान छीन ले। तुम्हारे पास देने को बस वो एक ही जान हो जो सरमाया हयात हो। अहमद की आंखें सुर्ख होने लगीं। हो सकता है वो मुझे अपने बेटे के लिए छोड़ दे, आफताब ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा। अहमद के कंधे पर हाथ रखा। अहमद बेहतरी की उम्मीद रखो। वो दोनों उनसे मिलने के लिए निकले। आफताब ने आमना को सलाम किया। भाभी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मैं भी आपको बहुत अरसे के बाद देखकर बहुत खुश हूँ। अहमद उलझन में था क्योंकि आमना मुस्कुरा रही थी। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मुझे बता दीजिएगा अगर आप यहाँ रहना चाहती हुई तो। ज़मीर ने अहमद और आफताब को सलाम किया और चला गया। अहमद चौंक गया। उसने आमना की तरफ देखा। आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ है आमना। ज़मीर ठीक तो है। आमना, हाँ वो ठीक है। इसमें अचानक ऐसी तब्दीली कैसे आ गई। अल्लाह जब रास्ते आसान कर देता है ना अहमद, तो ऐसा ही होता है बस। अहमद ने आमना का हाथ थामा। मुझे लगता है कि मुझे तो यहाँ से जाना चाहिए। आफताब ने अहमद की तरफ आंख मारी। अहमद और आमना मुस्कुराए। वो अपनी बेटी को कंधे उठाकर मुस्कुराता हुआ चला गया। वाकई आफताब पहले जैसा है, तुम भी तो वही हो अहमद, वो आमना ने अहमद से कहा और उसकी आंखों में देखने लगी। तुम मेरा डर हो, तुम मेरा सुकून। डर? कैसा डर अहमद। अपनी कीमती चीज़ को खो जाने का डर आमना। उसने उसकी थोड़ी पकड़ी। तुम चैन हो आमना और मेरी बेचैनी भी। जब मैंने सोचा कि शायद तुम ज़मीर के लिए मुझे छोड़ दोगी और वो मुझे तुमसे दूर करने आया है। उसने उसके हाथ थामे। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। आमना की आंखों से आंसू निकल आए। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो क्या अहमद। तुम ही तो हो जो मेरी हो।
اس نے اس کے گالوں کو چھوا۔ تمہارے سوا میں کس کو اپنا کہتا ہوں؟ اوہ احمد، آمنہ، تم نہیں جانتی کہ اکیلے رہنے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ میں تمہیں ہرگز کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ بے شک مجھ سے دور تھی، لیکن میرا نام تو تمہارے ساتھ تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں احمد، اور میں تمہارے نام کے ساتھ ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اب یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ زمل اپنے گیلے بال خشک کر رہی تھی جب ضمیر نے اسے کال کی۔ اس نے موبائل لیا۔ کال اٹھاؤں یا نہیں؟ فون بجنا بند ہو گیا۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہوگا؟ چھوڑو زمل، منٹوں میں تو ضمیر کا موڈ بدل جاتا ہے، کیا پتہ شاید وہ مجھے ڈانٹنے ہی لگے۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ زمل نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ اف ضمیر۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی ضمیر بولا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کو اتنی کالز نہیں کی ہوں گی۔ اوہ واقعی؟ تو آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے کال کرنے میں کیوں ضائع کیا ضمیر صاحب؟ اب میں نے برباد کر ہی دیا ہے تو نیچے آؤ، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا میں دہراؤں؟ میرا مطلب ہے کیوں؟ آپ سوچتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے پہ نیچے آ جاؤں گی؟ تم آ رہی ہو یا میں اٹھاؤں آ کر؟ کیا تم پاگل ہو؟ ہاں میں پاگل ہوں۔ میں انتظار کر رہا ہوں ابھی کہ ابھی تم نیچے آؤ۔ اب کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو؟ ہاں۔ زمل چڑ گئی۔ میں نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے تو انتظار کرو، میں تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے اوپر آ رہا ہوں۔ کیا؟ ارے نہیں، رکو، انتظار کرو، اوکے، میں آ رہی ہوں۔ زمل نیچے چلی گئی۔ کنول کچن میں مصروف تھی۔ کیا ہوا زمل؟ ماں، میں باہر جا رہی ہوں۔ کیوں؟ مجھے کچھ کام ہے۔ کون سا کام بتاؤ؟ کنول ہانڈی میں چمچہ ہلا رہی تھی۔ میں ضمیر سے ملنا چاہتی ہوں۔ کنول چونک گئی۔ کیا اس کا بھوت تم سے ابھی تک نہیں اترا؟ ماں پلیز ایک بار، پلیز امی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے زمل۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم اپنے آپ کو کیوں تکلیف دیتی ہو زمل؟ ماں فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، بس ایک بار مجھے اس سے بات تو کرنے دیں۔ کنول بہت پریشان تھی۔ زمل کبھی کبھی سوچتی ہوں کاش ضمیر ہی اس گھر کو سنبھال لیتا تو ہمارے سر سے چھت نہ چھنتی۔ فکر نہ کریں امی، میں ہوں نا۔ لیکن عورت تمام معاملات نہیں سنبھال سکتی زمل۔ لیکن ماں، میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، کہ میں ان سے نفرت کرتی تھی، لیکن اس نفرت نے مجھے کیا دیا زمل؟ وہ بے قصور تھے، مجھے مان لینا چاہیے تھا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ زمل کو فون پھر بجنے لگا۔ زمل نے کال کی طرف دیکھا۔ آج پتہ نہیں اس شخص کو کیا جلدی ہے۔ زمل کو الجھن ہونے لگی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، پر جلدی آنا۔ زمل نے ہاں میں سر ہلایا اور چادر اوڑھ لی۔ زمل باہر نکلی۔ اس نے ضمیر کو بائک پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے پاس گئی، اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی، اس کے ہونٹ کھولنے سے پہلے ہی ضمیر نے اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ اسے مزید چڑچڑا سا محسوس ہوا۔ وہ منہ پھلا کے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ضمیر اسے سمندر کے کنارے لے گیا۔ وہ دونوں سمندر کے قریب پتھروں پر بیٹھ گئے۔ ضمیر اسے دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ زمل غصے سے چپ رہی۔ زمل، آج میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات سنو۔ زمل نے دھیرے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ضمیر دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں میں بائک کی چابی گھما رہا تھا۔ میری زندگی آسان نہیں تھی۔ میں بہت سی چیزوں سے محروم رہا ہوں۔ میں نے بہت سخت حالات کا سامنا کیا ہے۔ میرے کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ میری زندگی میں نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب ماں نہیں ہوتی تھی تو تم جانتی ہو، میں چاند سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے لگتا کہ شاید چاند میری بات سن رہا ہے۔ میں بہت اکیلا تھا زمل۔ کبھی کبھی میں نے اپنی امی سے بھی اپنے درد کو چھپایا، ان کو نہیں بتاتا تھا۔ میں اپنے ہی لوگوں کے دیے ہوئے درد کو برداشت کرتا رہا۔ میری اور ماں کی ضرورتوں کو جو آسانی سے شاید پوری ہو سکتی تھیں اگر تمہارے ابو ہمیں رہنے دیتے، لیکن مجھے لوگوں سے نفرت ہونے لگی۔
جب آپ کے ہی لوگ آپ کے نہیں ہیں، آپ دوسروں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ مجھے تنہا رہنا پسند تھا، بھیڑ کا عادی نہیں تھا۔ جب بھی کوئی میرے ساتھ بے تکلفی کرنے کی کوشش کرتا تو میرا دم گھٹنے لگتا۔ محبت تو دور کی بات ہے زمل، میں گھبرا گیا تھا جب تم نے اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا۔ اس کی نظریں ابھی تک سمندر پر تھیں، سورج ڈوب رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے ایسا کیا، یہ جانتے ہوئے کہ میں غلط ہوں۔ میں نے انا کو ترجیح دی، ہر بات پر، میرے جذبات پر، اپنے پیاروں کی ضرورتوں پر۔ میں نے اپنے انا کی تسکین کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم بے قصور ہو۔ میں نے تم سے پھر بھی نفرت کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ میں خود کو تکلیف دینے لگا تھا، میرے بس میں نہیں تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں زمل۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ زمل کی آنکھیں بھی دم ہو گئیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر میرا دل تم سے محبت کرے تو میں اسے بھی مار دوں گا۔ میں نے کہا تھا نا۔ اس نے زمل کا ہاتھ تھاما۔ تب بھی میں جانتا ہوں کہ دل کیا، میرے جسم کا ہر حصہ تم سے محبت کرتا زمل۔ زمل حیران ہو گئی۔ ہاں زمل، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ زمل کا منہ حیرت سے آدھا کھلا رہ گیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہاں۔ اس نے اسے دیکھا، اس کے قریب ہوا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا آ رہا ہوں زمل، جب سے اس دن اتفاقی طور پر ہم قریب آ گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اور کیا کہنا ہے اور میں کیا کہوں۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زمل نے کہا۔ میں جاگنا نہیں چاہتی اگر یہ خواب ہے۔ زمین نے زمل کی تھوڑی اوپر اٹھائی۔ نہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ دونوں کے چہرے آنسوؤں سے تر تھے۔ کیا تم مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ بولو، کیا تم اس پاگل لڑکے سے محبت کرو گی؟ زمل کی آنکھوں میں وہ دیکھنے لگا۔ پھر مسکراتے ہوئے زمل نے آنکھیں نیچے کر لی۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے، زمل شرماتے ہوئے بولی۔ واقعی؟ ضمیر مسکرایا۔ زمل نے دھیرے سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہاں مسٹر ضمیر۔ اس نے ضمیر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے تو تم سے کب سے محبت ہو گئی تھی، اب تو پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر لامتناہی مسکراہٹ تھی، ذہنی اور روحانی سکون تھا۔ پریشانیوں کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ اب وہ کل پوری چمک کے ساتھ محبت کی روشنی پھیلائے گا۔ ختم شد۔